قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن یہ بات ارشاد فرمائی کہ ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی قریب آن پہنچی ہے، ایک شر کی وجہ سے جو بالکل ہی قریب ہے۔ آپ کا اشارہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی طرف تھا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے والے، تہجد گزار، اسی طرح صدقات و خیرات کے اہتمام کرنے والے نیک لوگ جب ہمارے اندر موجود ہوں گے پھر بھی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اذا کثر الخبث، جس وقت فحاشی، بریانی اور ہر قسم کی نافرمانی عام ہو چکی ہوگی، بہت زیادہ یہ چیزیں بڑھ چکی ہوں گی، تو یقیناً نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہلاکت کے، تباہی کے اور بربادی کے جو اسباب بیان کیے گئے اور فتنوں کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے جو اسباب بیان کیے گئے ان میں سے ایک سبب بیان کیا گیا۔ مصائب کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر میں، خشکی میں اور سمندروں میں فساد غالب آ چکا، لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فتنوں کے، اسی طرح پریشانیوں کے اور مہنگائی کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ ہے فحاشی کا، عریانی کا عام ہونا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گی، زناکاری، بدکاری، اس کے اوپر حملے عام ہو جائیں گے، اس معاشرے میں اس طرح کی دیگر چیزیں ساتھ ساتھ عام ہو جائیں گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ لایاما
قیامت کے قریب ایسے دن آئیں گے یرفع فیہا العلم، جن دنوں میں علم اٹھا لیا جائے گا، علم شرعی اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، وَيَفْشُ الزِّنَا، اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، من حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کلی طور پر ہم اپنے دامن کو بھی اور اپنے اہل و عیال کے دامن کو بھی ہر قسم کے گناہ سے بالکل پاک اور صاف رکھیں، کلی طور پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، خاص کر وہ گناہ جن کی پاداش میں معاشرے کے اندر اموات کثرت سے ہونے لگے، وہ یہی گناہ ہے جس کے تعلق سے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیح میں یہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، وہاں کثرت سے اموات ہوتی، وہاں آئے دن اموات کے سلسلے جاری و ساری رہتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، اعلانیہ طور پر فحاشی ہونے لگے، اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں اس بدکاری کی نحوست سے ایسی ایسی بدکاریاں اس قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی آزمائشیں، پریشانیاں، ایسے ایسے فتنے جو پچھلے قوموں میں نہیں تھے، اور پھر ایسے ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں جو تکلیفیں پچھلے قوموں میں نہیں تھیں۔ تو یقیناً یہ بڑا خطرناک اثر ہے فحاشی اور عریانی کے پھیلنے کا۔ کلی طور پر ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے، اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے، خاص کر ان گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں جن کی نحوست سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا اور تینوں بڑے ہولناک گناہ ہیں، بڑے ان کے خطرناک نتائج ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن وہ ہیں کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں۔ وہ پوری زندگی اپنی عزت کی، اپنے اہل و عیال کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا سن لو ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرے گا وہ بہت بھاری گناہ کو جا ملے گا، اس نے بہت خطرناک گناہ کے ارتکاب کیا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جلتا اور سڑتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے حوالے سے، خاص کر میڈیا کے حوالے سے، کہ جو لوگ فحاشی اور عریانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، کسی طرح وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ مسلم معاشرے میں فحاشی اور عریانی عام ہو، ایسے
ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورۃ النور کی ہے. فرمایا یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جن کی یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، مسلم معاشرے میں فحاشی عام ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے، عذاب علیم ہے، اور آخرت میں بھی یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اللہ یہ کہ توبہ کر لیں، معافی مانگیں. یہ انجام بد ان لوگوں کا ہے جو فحاشی عام کرتے ہیں. والا کتنا خطرناک انجام کا سامنا کریں گے جو خود بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو خاص کر اس پرفتن دور میں اس گناہ سے بچائیں اور دور رکھیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے دامن کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ کب ممکن ہوگا جب خود کو گناہ سے بچائیں گے اور اپنے معاشرے کو گناہ سے پاک کریں گے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کچھ لوگ، کچھ بدبخت قسم کے لوگ ریشم مردوں کے لیے حلال قرار دیں گے، اسی طرح بدکاری کو حلال قرار دیں گے جبکہ حرام ہے، اسی طرح شراب نوشی کو حلال قرار دیں گے، اسی طرح ان کی سرپرستی میں گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے. گانے بجانے والی عورتیں فحاشی قسم کی، فحش قسم کی عورتیں ان کی سرپرستی میں گانے گائیں گی اور یہ فخر محسوس کریں گے. ان کی سرپرستی میں گانے کے آلات عام ہوں گے، گانے بجائے جائیں گے، بیت باجے بجائے جائیں گے، شراب نوشی ہوگی، بدکاری ہوگی اور مردوں کے لیے ریشم کو حلال قرار دیا جائے گا. فرمایا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا آئے گا یہی لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لیں گے. یہ اپنی موج مستی میں رہیں گے. ایک دن یہی پہاڑ اللہ تعالیٰ ان پر گرا دے گا. سارے کے سارے بدکار لوگ، زانی، شرابی اس پہاڑ میں دب کر نیش و نابود ہو جائیں گے. فرمایا جو باقی بچیں گے، جن پر پہاڑ نہیں گرے گا اور پہاڑ سے وہ بچ نکلیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت تک بندر و خنزیر بنا دے گا. یہ نتیجہ ہے بدکاری کا، شراب نوشی کا اور گانے بجانے والے آلات اپنے سامنے عام کرنے کا. یاد رکھیے یہ بڑے خطرناک قسم کے گناہ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں برسی جائیں گی اور لوگوں کی شکلوں کو مشق کر دیا جائے گا. یہ وہی بدبخت ہے جو فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور گانے بجانے والے آلات ان کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی سرپرستی میں یہ سارے بغیر پر مبنی کام کرا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری ہی کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے دکھایا. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا. یاد رکھیے یہ بات، انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، خواب یہ بھی وحی کی قسم. اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب میں سوتا ہوں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہیں. جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ان کی بھی یہ خوبی تھی اور ان کا یہ خاصیت تھا
جب ان کی آنکھیں سوتی تھی ان کے دل جاگتے تھے۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے کیونکہ وحی آ رہی ہے کبھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے دکھایا خواب کی حالت میں کہ دو فرشتے آئے میرے پاس، آ کر مجھے لے گئے، جنت کا نظارہ کرایا، جہنم کا نظارہ کرایا۔ چلتے چلتے کیا دیکھتا ہوں، ایک تندور نما ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اس کے اندر ننگے مرد برہنہ عورتیں جل رہی ہیں، اور وہ اندر سے کشادہ ہے اوپر سے تنگ ہے، ان کے رونے کی چیخنے کی چلانے کی میں آوازیں سنتا ہوں، اور یہ مسلسل رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی چیخ رہے ہیں۔ اور مجھ سے کہا گیا قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا یہ وہ بدبخت ہیں جو دنیا میں مرد بدکاری کرتے تھے اور عورتیں بدکاری کرواتی تھی، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں یاد رکھیے یہ گناہ بڑا خطرناک ہے، اسی لیے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نہیں فرمایا، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اچانک تمہاری کسی غیر محرم خاتون پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر کو نیچے کر لو، اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ ایسا تو نہیں فرمایا کہ ہاتھ سے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے، یہ ہاتھ سے چھونا یہ بھی بدکاری ہے، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ بھی بدکاری ہے، کسی غیر محرم عورت کی طرف چل کے جانا یہ بھی بدکاری ہے، کسی غیر محرم عورت سے لذت بھری باتیں کرنا یہ بھی بدکاری قرار دیا آپ نے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ چیزیں بندے کو بدکاری تک پہنچاتی ہیں۔ لیکن آج یہودیوں کی سازش دیکھیں، یہودیوں نے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں میں جما دی۔ اللہ اکبر، الحفظ والامان۔ تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں یہ بڑا پرفتن وقت ہے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی عزت کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، احادیث مبارکہ پڑھائیں، کسی مدرسے میں ان کو داخلہ دلائیں تاکہ ہمارے بچے اس پرفتن دور میں دنیا کی فتنوں سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اگر کسی شادی شدہ نے زندگی میں ایک بار بدکاری کی، شریعت نے جو اس کی حد مقرر کی ہے تمام کے تمام حدود سے خطرناک ہے اور تکلیف دہ ہے، وہ کیا ہے کہ پتھر مار مار اس کو رجم کر دیا ہے۔ یہ ایک بدکاری کرنے والے شادی شدہ بدکار کی یہ ایک وقت بدکاری کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی غیر شادی شدہ نے بدکاری کی، فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةً، 100 کوڑے اس کو مارنے ہیں اور 1 سال کی جلا بکنی ہے۔ ایسا بندہ اس علاقے میں پورا 1 سال نہیں رہ سکتا، اس معاشرے میں پورا 1 سال نہیں رہ سکتا جس معاشرے میں اس نے ایک بار بدکاری کی۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقویٰ پر، پرہیزگاری پر۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی ان کا پورا واقعہ اپنی کتاب سنن نسائی میں روایت فرماتے ہیں۔ مکہ میں گئے، یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ اہل مکہ نے، مکہ کے مشرکوں نے جو جن مسلمانوں کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا، ان کی یہ ذمہ داری تھی ان مسلمانوں کو مکہ کے جیل سے چھڑا کر مدینہ میں لے جاتے۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے اس کام کے سلسلے میں گئے، وہیں پر ایک بدکارہ خاتون کو مل گئی۔
اناق جس کا نام تھا اس نے پہچان لیا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہنے لگی، بدکاری کی دعوت دی اس نے، کہنے لگی آئیے پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں ایمان لا چکا ہوں، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے بدکاری کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، میرا ایمان مجھے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈرایا دھمکایا کہ جو چاہو کر لو، اب جو ہو چکا، اب یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ مجھ سے ہوا اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آج میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا نبی کا دین اور میرا نبی اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے مکہ کے بدماشوں کو بلایا، وہ ان کا پیچھا کرنے لگے، حتیٰ کہ یہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں میں چھپ گئے۔ ان بدماشوں نے کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایمان تو ان میں تھا نہیں، تھے تو غیر مسلم کافر، جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، ان کے چہرے پر ان کا پیشاب گرا، کپڑے نہ پاک، چہرہ نہ پاک، سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنی عزت کو نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ساتھی کو ان کی جیل سے چھڑایا اور مدینہ میں لے گئے۔ اللہ کے بندو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسا تقوی اختیار کریں، ایسی پرہیزگاری اختیار کریں جو سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے اندر۔ قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب باغی نے محاصرہ کیا، کیا فرماتے ہیں، اے باغیوں یاد رکھو، نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بدکاری کی ہے، نہ اسلام میں بدکاری کی ہے، تو کس بات پر تم مجھ پر چڑھائی کر رہے ہو اور مجھے شہید کرنے کے در پہ لگے ہوئے۔ قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ علیہ السلام سے بدکاری کی اجازت طلب کرتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے غیرت مند تھے، اس صحابی کو پریشان کرنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ آپ نے نصیحت فرمائی، اے میرے صحابی بتاؤ، تم یہ اجازت نہیں دے کہ تم بدکاری کرو، مجھے بتاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ ایسا کیا جانا برداشت کرو گے؟ اس نے کہا کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا جن کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی اگر کسی کی عزیزہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا خالہ ہوگی یا پھوپھی ہوگی، جیسے تم برداشت نہیں کرتے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ صحابی سمجھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے اس صحابی کو کی عزت کی حفاظت فرما اور اس کو توفیق دے کہ زندگی بھر یہ متقی بن کے رہے، پرہیزگار بن کے رہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں یہ بڑی عظیم خوشخبری دی جو بندہ اپنی زبان کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے اور جو بندہ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو سچ بولو، جب وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ ان 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانتیں موجود ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، متقین بن کے رہیں، پرہیزگار بن کے رہیں۔ یقیناً سب دوست اب آپ جانتے ہیں نئے سال کی آمد ہے۔ آج رات یقیناً 12 بجے 2022 کا سال شروع ہو جانا ہے۔ اس موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے سب یہودیوں کی
عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اس رات حتیٰ کہ بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہیں، مثلا مرد و زن کا اختلاط، شراب نوشی، بدکاری، کیا کچھ نہیں ہوتا نئے سال کا جشن مناتے ہوئے، یہ آتش بازی، یہ سب کچھ یاد رکھیے یہ غیروں کی دیکھا دیکھی ہے، یہ غیروں کا مذہب ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ ہمارے دین میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا، پٹاخے پھاڑنا یا ہلڑ بازی، یہ سب کچھ دین اس کی خطر اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو اسلامی سال ہے وہ محرم سے شروع ہو چکا ہے، ہمارا یہ سال نہیں ہے۔ یہ بنانے والے، یہ منتخب کرنے والے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی کے اندر تمہاری عداوت، دشمنی کوٹ کے ماریں گے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ کافر ہیں، اللہ ان کے دشمن، یہ اللہ کے دشمن، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انہی کی ہیں۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے نئے سال کا جشن یہ انہی کی مشابہت ہے، غیر مسلموں کی اغیار کی مشابہت ہے، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھو جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندو کی یا کسی اور غیر مسلم قوم کی مشابہت کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، قرآن پاک میں ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ پھر انہی میں سے ہے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ برات کے اظہار کر چکا، قیامت تک آنے والے سارے کافروں سے امام الانبیاء علیہ السلام قیامت تک سارے کافروں سے برات کے اظہار کر چکے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، دنیا کے سارے مشرکوں سے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ دین کے باغی ہے، یہ جشن منانا، یہ سب کچھ یہ انہی کے دین میں ہے۔ ہمارا دین قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو دن ہے کل کا یا آج رات، یہ بھی عام راتوں میں سے ایک رات ہے، عام روٹین کی طرح اس رات کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمیں سوچنا چاہیے تھا، ہائے اللہ ہمارا 2021 گزر گیا، ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا، مزید آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اپنا پورا سال دیکھتے، کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں نافرمانی تو نہیں ہو گئی۔ تقاضا یہ تھا کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہمیں اپنی زندگی کے اس سال کی کمی پر افسوس کرنا چاہیے تھا، اپنا جائزہ لینا چاہیے تھا، اپنے سامنے آئینہ رکھنا چاہیے تھا کہ اس سال میں نے کون سا گناہ کیا، کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بلکہ اس کے برعکس یہودیوں کی، غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہم بھی جشن منانے ان کے شریک ہیں۔ نہیں، اللہ کے بندو اپنا جائزہ لیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، باعقل بسمجھ ذہین فطین وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کر لے۔ اللہ اکبر، جو اپنا محاسبہ کر لے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر جس گناہ کی مذمت میں یہ خطبہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس گناہ سے، بدکاری سے کلی طور پر ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمومی طور پر جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔